سیرت کی عمر محض 12 برس تھی جب اس کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ ماں ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گیا۔ وہ ایک سردیوں کی صبح تھی، سورج نے ابھی پوری طرح سے زمین کو چھوا بھی نہیں تھا۔ دھند سے لپٹے آسمان نے جیسے دن کو بھی افسردہ کر دیا۔ سیرت اپنی ماں کے ساتھ معمول کے مطابق مزدوری کی جگہ جا رہی تھی۔ ماں روز ایک چادر میں خود کو لپیٹ کر ہاتھ میں پھٹے پرانے دستانے چڑھائے اینٹوں والے کام پر جاتی۔ اس کے ہاتھوں میں کبھی مہندی کی خوشبو نہیں بس پائی، کیونکہ ان کے ہاتھوں کو ہمیشہ محنت، مشقت اور پسینے نے گھیر رکھا تھا۔ انگلیوں کی پوروں پر چھالے تھے، ناخنوں کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے اور ہتھیلیاں مسلسل بوجھ اٹھاتے سخت لکڑی جیسی ہو چکی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ جب سیرت کے بال سنوارتی یا اس کے کپڑوں پر پھول کڑھائی کر کے سادہ لباس تیار کرتی تو ایسے لگتا جیسے وہ سونے سے زیادہ قیمتی چیزیں۔ اسی دن جب مزدوری کے دوران ایک بھاری سی بوری اٹھاتے ہوئے ماں کی کمر جھکی، ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ لڑکھڑائی اور زمین پر دھڑم سے گر گئی۔ آواز ایسی تھی کہ سیرت کے دل کے ٹکڑے ہو گئے۔ لوگ بھاگے، کسی نے پانی ڈالا، کسی نے سانس چیک کیا، کسی نے چیخ کر کہا ہسپتال لے چلو، مگر سب تاخیر سے ہوا۔ سیرت کی ماں کی سانسیں اس کے بازو میں ہی تھم گئی۔ اس کے چہرے پر جو تھکن تھی وہ موت کی خاموشی میں بدل گئی۔ سیرت جیسے ساکت ہو گئی۔ اسے لگا کہ اس کی سانسیں بھی رک گئی ہیں، جیسے دنیا بے آواز ہو چکی ہو، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو جہاں ماں کی سانس تھمی تھی۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کو بار بار چھو کر کہتی رہی، امی اٹھے نا، آپ نے کہا تھا شام کو گڑ والی روٹی بنائے گی، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ مگر جواب میں صرف خاموشی اور آنکھوں سے بہتی ٹھنڈی لکیریں۔ اس کے بعد جنازہ بھی کتنا سادہ تھا۔ 4 مردوں نے کندھا دیا، سفید کپڑے میں لپٹی اس مزدور ماں کو دفنا دیا گیا، جس کے ہاتھوں نے ساری عمر دوسروں کے گھر بسائے لیکن اپنے لیے کبھی ایک آرامدہ سایہ نہیں بنایا۔ قبر پر مٹی پڑتی رہی۔ سیرت کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اس کی عمر میں لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، مگر سیرت اس دن اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھی مٹی کو چھوتی اور ایک ایک لفظ دہراتے رہی، امی مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ جب وہ 6 برس کی تھی تب ماں نے اپنے آنچل کو مضبوطی سے باندھ کر کہا تھا، اب میں تیری ماں بھی ہوں اور باپ بھی۔ ماں نے وعدہ نبھایا تھا، دن رات کام کر کے بھوکی رہ کر سیرت کو کھلاتی، سردیوں میں اپنی چادر میں سیرت کو لپیٹ کر سوتی، گرمیوں میں ہاتھ سے پنکھا جھول کر سیرت کو تھپکی دیتی۔ وہ نہ صرف اس کی ماں تھی بلکہ اس کا سائبان، اس کی دنیا، اس کا سکون، اس کا سب کچھ تھی۔ اب صرف 12 سال کی عمر میں سیرت مکمل یتیم ہو چکی تھی۔ کوئی بہن بھائی نہیں، کوئی آسرا نہیں۔ محلے کی عورتوں نے صرف افسوس کیا، کچھ نے خشک روٹی لا کر دی اور کچھ نے ترس بھری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہتے ہوں اب یہ بچی کہاں جائے گی، لیکن کسی نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ چچی نے جنازے میں شرکت کی، مگر چہرے پر ترس سے زیادہ موقع پرستی کی جھلک تھی۔ چچا نے بھی شلوار کا پائچہ چڑھا کر جنازے کو کندھا دیا، مگر آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی، بس ایک اضطراب تھا، جیسے وہ پہلے ہی کچھ اور سوچ چکا ہو۔ اور یوں ماں کی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ سیرت کی زندگی میں ظلم کا نیا باب کھلنے والا تھا۔ ماں کا انتقال کے بعد سیرت کا ہر دن نئی آزمائش بن گیا۔ یتیمی کا مطلب صرف ماں باپ کے نہ ہونے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل مطلب تب کھل کر سامنے آیا جب چچی نے اپنی زبان کی تیزی اور دل کی سختی سے سیرت کے نازک وجود کو ہر لمحہ زخمی کرنا شروع کیا۔ جس زبان سے کبھی اس کی ماں کے لیے نرمی نہ نکلی، وہ ایک یتیم بچی کے لیے صرف زہر اگلتی۔ سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی جیسے کوئی ملکہ ہو، کھاتی ہے ہمارے پیسے، پہنتی ہمارے کپڑے اور کرتی کچھ نہیں۔ چچی ہر وقت یہ جملے دہراتی جیسے ان میں لذت پاتی ہو۔ گھر کے کونے میں دبکی خاموش بیٹھی سیرت اب روز اس تان و تشنی کی عادی ہونے لگی تھی، مگر اس کے دل میں ہر جملہ تیر کی مانند گڑتا۔ چچی کا سلوک تو ویسے بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، مگر ماں کے ہوتے ہوئے وہ زبان کو کسی حد تک روک لیتی۔ اب جب کہ ماں کی قبر بھی سوکھنے نہیں پائی تھی، چچی نے کھل کر سیرت پر ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ ناشتہ اکثر اس کے حصے کا ختم کر دیا جاتا اور کہا جاتا، یتیموں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دی جاتی، تجھے تو پھر بھی کھلا رہے، شکر کر۔ کبھی کبھی تو سالن بھی بچا ہوا پانی میں ڈال کر اسے دیا جاتا۔ ساتھ ہی چچی اپنی بیٹیوں کو چکن کے بڑے بڑے ٹکڑے بانٹتی، گویا 2 دنیایں ایک ہی کچن میں پل رہی ہوں۔ چچا جو کبھی اس کی ماں کو بہن کہہ کر عزت دیتا، اب اپنی ہار کی پرچیوں میں الجھا ہوا ایک بیکار انسان بن چکا تھا۔ دن رات جوا کھیلنا، سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی غیرت دفن کرنا، دوستوں کے ساتھ دیر راتوں تک بیٹھنا اس کی روزمرہ کی زندگی بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر مسلسل شکست خوردگی اور محرومی کی چھاپ رہتی،
گھر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ ادھار کا سامان دکاندار اب دینے سے انکاری تھے۔ بجلی کے بلوں کی پرچیاں دروازے کے نیچے سے اندر پھینکی جا رہی تھی۔ محلے والے اب ان سے نظریں چرانے لگے۔ چچی کو فکر اپنی عزت کی نہیں، اپنے زیورات کی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک بات کلبلاتی رہتی تھی، یہ گھر بچ جائے، قرضہ اتر جائے اور میری بیٹیوں کے رشتے کسی امیر گھر میں ہو جائیں۔ وہ جانتی تھی اس سب کا حل ہے سیرت۔ ایک رات جب سب سو گئے، چچی نے چچا کو باورچی خانے میں بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سگریٹ کے دھوئیں میں گم تھا، آنکھوں میں نیند کم، تھکن زیادہ تھی۔ چچی نے آہستہ سے بات چھیڑی، کیا سوچا ہے تم نے؟ ایسے ہی سب کچھ برباد ہوتا رہے گا؟ چچا نے جواب دیا، تو میں کیا کروں؟ جوئے میں قسمت نہیں چلتی، ورنہ اب تک قرضہ بھی اتر گیا ہوتا اور زمین بھی بچ جاتی۔ چچی نے تیز نظروں سے دیکھا اور دھیمی آواز میں وہ بات کہہ دی جس نے شیطان کو بھی شرمندہ کر دیا۔ ایک راستہ ہے، وہ جو پچھلے 2 سالوں سے ہمارے ساتھ مفت کی روٹی کھا رہی ہے، اسے بیچ دو۔ چچا نے چونک کر دیکھا جیسے پہلی بار اس کی بیوی کے منہ سے کوئی اتنا واضح زہر نکلا ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو سیرت، وہ میری بھتیجی ہے۔ چچی نے طنزیہ قہقہ لگایا، بھتیجی؟ کیا تمہیں یاد ہے جب تم نے اپنے بھتیجے کے لیے پہلی بار جوا کھیلا تھا، زمین گروی رکھی، قرضہ لیا، سب کچھ داؤ پر لگایا، اب غیرت جاگ رہی ہے؟ چچا خاموش ہو گیا، شرمندگی کی دھند نے اس کے چہرے کو چھپایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہارا جواری بولا تھا جو اپنی غیرت کو سستی بوتلوں اور ہارے ہوئے پتوں میں بیچ چکا تھا۔ چچی نے بات آگے بڑھائی، شہر میں میری خالہ کی واقف ہے کام والی بھیجنے والی عورت، وہ اچھی قیمت دلوائے گی۔ لڑکی خوبصورت ہے، بال لمبے، رنگ صاف، آنکھیں بڑی، اور ابھی 14 کی بھی نہیں ہوئی۔ ایسی لڑکیاں منہ مانگے دام میں بکتی ہیں۔ چچا نے سر جھکا لیا۔ شاید ضمیر ابھی تھوڑا سا زندہ تھا، مگر چچی نے آخری ضرب لگائی، یہ لڑکی ہمارے کسی کام کی نہیں، اگر بیچ دو گے تو زمین بھی بچ جائے گی اور قرضہ بھی اترے گا۔ رہی بات اس کی ماں کی تو وہ اب قبر میں ہے۔ یہ جملہ چچا کے ضمیر کو مکمل طور پر کچلنے کو کافی تھا۔ کچھ دن بعد چچی نے اپنی جاننے والی ایک دلیر خاتون سے رابطہ کیا جو دکھاوے میں بیواؤں کو کام دلوانے والی اور اندر سے عورتوں کے خرید و فروخت کرنے والی ایک نچلی سطح کی دلالہ تھی۔ اس نے تصویر مانگی، سیرت کو چھپ کر دیکھنے کا وعدہ کیا اور 2 دن بعد بولا، لڑکی تو خوب ہے، سادہ نرمی ہے چہرے پر، بیچنا چاہتے ہو؟ رقم جلدی دوں گی، لڑکی مجھے سونپ دو۔ جب سودا پکا ہو گیا تو سیرت کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اسے بس اتنا کہا گیا، شہر جانا ہے تمہارے لیے، اچھی نوکری ملی ہے، کھانا پکانے کا کام ہے، تنخواہ بھی ملے گی، تمہاری ماں کو بھی سکون ملے گا قبر میں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہو۔ سیرت نے سوال کیا، لیکن مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ میں یہاں کام کر سکتی ہوں۔ چچی نے جھڑک دیا، بہت زبان چلانے لگی ہے، احسان کر رہے ہیں تجھ پر، ورنہ لوگ یتیموں کو در سے بھگا دیتے ہیں۔ اور یوں ماں کے مرنے کے بعد جس چھوٹے سے کمرے میں سیرت نے پناہ لی، وہ کمرہ بھی اس کا نہ رہا۔ سادہ سا بورا، چند پرانے کپڑے اور ایک دعا جو ماں ہمیشہ ساتھ رکھتی، بس یہی تھا اس کا کل اثاثہ۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر چچی کو خدا حافظ بول کر شہر روانہ ہو گئی، اس سفر پر جو صرف جسم کی نہیں روح کی بھی قید کا آغاز تھا۔ اس کی زندگی کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور سامنے جو کھلنے والا تھا وہ اسے اندھیرے میں دھکیلنے جا رہا تھا جس کی کوئی طے، کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ دن سیرت کی زندگی کا ایسا دن تھا جو نہ صرف اس کی معصومیت بلکہ اس کی انسانیت کو بھی نوچ لے گیا۔ چچی نے صبح سویرے اسے جگایا، کپڑے بدلوائے، صاف دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا جو شاید اس کی زندگی کا آخری باعزت پردہ تھا۔ اچھی نوکری ہے، شہر ہے، کھانا پکانے کا کام ہے، لوگ اچھے ہیں۔ چچی کی آواز میں نرمی تو تھی، مگر وہ نرمی زہر آلود پردہ تھی جس کے پیچھے بھیڑیے دانت نکالے کھڑے تھے۔ سیرت نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ چچی کے ساتھ چل پڑی، جیسے وہ اپنی ماں کی قبر سے اٹھا ہوا جنازہ خود ہی لے کر جا رہی ہو۔ رکشے میں بیٹھتے ہوئے شہر کی طرف جاتے سیرت کا دل بار بار پیچھے گاؤں کی گلیوں میں لوٹتا رہا۔ ماں کے ساتھ ندی کنارے بیٹھنا، ہنستی ماں کا اس کے بالوں میں تیل لگانا، کچی مٹی کی خوشبو، قرآنی آیات، سب کچھ دھندلانے لگا۔ شہر کی عمارتیں اونچی ہو رہی تھی اور اس کی امیدیں چھوٹی۔ ہر گزرتی گلی سے اسے یوں لگتا جیسے وہ خود کو کھوتی جا رہی ہے۔ جب وہ گہری سڑکوں پر ہوتی، ایک تنگ اور بدبودار گلی میں پہنچی تو اس نے دل میں پہلی بار بے چینی سے دھڑکن محسوس کرنا شروع کی۔ چچی نے ایک پرانے مگر رنگ برنگے پردوں سے ڈھگے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھی بھاری ساڑی پہنے، آنکھوں میں کجلی اور چہرے پر کاہیا مسکراہٹ والی عورت نے کھولا۔ آ گیا مال؟ اس نے چچی کی طرف دیکھا اور سیرت کو ایسے گھورا جیسے کوئی قصائی بکری کو دیکھتا ہے۔ چچی نے جلدی سے کہا، جی جی بیوی جی، سب ویسا ہی ہے جیسا آپ نے دیکھا تھا۔ عمر 14 سے بھی کم ہے، ماں باپ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بال گنے، آنکھیں صاف، بس ذرا ڈری ہے۔
سیرت نے گھبرا کر چچی کو دیکھا، جیسے اس کی بات سمجھنے لگی، مگر چچی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ سیرت کی آزادی کا آخری دروازہ بھی۔ اندر قدم رکھتے ہی سیرت کو ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، ایسی بو جو پرفیوم، ہنسی، آنسو اور دھوئیں کی ملی جلی سڑن تھی۔ دیواروں پر روشنیاں تھی، مگر وہ روشنی کسی امید کی نہیں بلکہ گناہ کی تھی۔ سامنے بڑا سا آئینہ تھا جس کے سامنے کئی لڑکیاں بیٹھی شکلوں کو ٹھیک کر رہی تھی۔ کسی کے ہاتھ میں لپسٹک تھی، کسی کے ہاتھ میں چائے، اور سب کی آنکھوں میں ایک ہی بات: اب ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اسے کمرے میں بٹھایا گیا جس میں نرم بستر، بڑی سی کھڑکی، پرانا سا شیشے کا ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ سیرت نے کمرے کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا: یہ جگہ کہاں ہے؟ مجھے کب کام شروع کرنا ہے؟ تبھی دروازہ کھلا اور وہاں بوڑھی عورت اندر آئی۔ اس کے ساتھ دو نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ اس نے سیرت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی ٹھوڑی اوپر کی اور اسے آنکھوں میں دیکھ کر بولی: سچ کہہ رہی ہے تیری چچی، تیرا چہرہ تو قیمت کا ہے، آنکھیں، معصومیت، گاہک پاگل ہو جائیں گے۔ سیرت پیچھے ہٹی۔ کون سے گاہک؟ میں تو کام کرنے آئی ہوں، کھانا پکاؤں گی، صفائی کروں گی۔ بوڑھی نے ہنستے ہوئے کہا: ہاں کام تو بہت کرو گی، بس وہ تھوڑا کام الگ ہوگا۔ سیرت نے دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر لڑکیوں نے اسے روکا۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ آ جائے گا۔ شام ڈھلنے لگی، کوٹھے کی رونق بڑھنے لگی، نیچے گلی میں گاڑیاں رکنے لگی، کچھ مرد کہہ کے لگاتے اندر داخل ہوئے، اوپر موسیقی کی آواز گونجنے لگی۔ سیرت ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھی رہی، گھٹنوں میں منہ چھپائے اور ماں کی باتیں یاد کرتی۔ تبھی چچی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، وہ آخری جملہ جو وہ جاتے ہوئے بولی تھی: اب ہمیں تم سے چھٹکارا مل گیا۔ یہی جملہ بار بار اس کے دل میں زہر کی طرح اترتا رہا۔ وہ ایسی دنیا میں پہنچا دی گئی جہاں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، آنکھوں کی، بالوں کی، جسم کی، مگر جذبات کی نہیں۔ وہ معصوم تھی، مگر یہی معصومیت اس کی قیمت بن چکی تھی۔ وہ سوچتی رہی، اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا یہ سب ہوتا؟ وہ روتی رہی، چپ چاپ، آہستہ، جیسے آواز بھی اسے کوئی سن کر بیچ ڈالے گا۔ رات گئے، جب سب سو گئے تو سیرت نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھی، مگر اس کی دنیا میں صرف اندھیرا تھا۔ اس نے چپکے سے اپنے دوپٹے کے اندر سے قرآن کی چھوٹی سی جلد نکالی جو ماں نے سلے ہوئے گریبان کے اندر چھپائی تھی۔ اس نے ہچکیوں سے آیت پڑھی اور دل ہی دل میں ماں کو پکارا: امی مجھے یہاں سے نکال لو، میں کام کرنا چاہتی ہوں، مگر ایسا نہیں۔ اس کوٹھے کی ہر دیوار، ہر چراغ، ہر کمرہ ایک داستان رکھتا تھا، کسی کا بچپن چھن جانے کی، کسی کی عزت برباد ہونے کی، کسی کے خواب دفن ہونے کی، اور اب ایک سیرت بھی اس داستان کا حصہ بن چکی تھی۔ دن ہفتے میں تحلیل ہو چکے تھے، سیرت کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گواہ تھے اس اذیت کے جو وہ روز اپنے اندر سمیٹتی۔ اس کوٹھے پر آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے، مگر وہ دن سالوں جیسے محسوس ہوتے۔ نہ دن کا ہوش، نہ رات کی نیند، نہ کسی شے سے دل لگتا۔ وہ جسم سے نہیں، روح سے تھک چکی تھی۔ کسی کوٹھے کی سجی ہوئی زینت بننے کی بجائے وہ اس کمرے کی خاموش دیوار بن چکی تھی جسے کوئی دیکھتا نہیں، بس گزر جاتا ہے۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی، نیچے گلی میں جھانکتی اور ان راہ گیروں کو دیکھتی جو زندگی جیتے آزاد تھے، اور وہ ایک قید تھی، قیمت تھی، ایک چیز بن چکی تھی۔ اسی دوران ایک شام آئی، کچھ الگ، کچھ مختلف۔ سورج کا رنگ اس دن نارنجی سے ہٹ کر گہرا سنہری لگ رہا تھا، جیسے آسمان بھی کچھ کہنے والا ہو۔ کوٹھے کے دروازے پر جب وہ شخص داخل ہوا تو نہ بینڈ باجے، نہ قہقہے لگے، نہ شوق گالیوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ عام مردوں کی طرح اندر گھستا، آنکھوں میں ہوس کی چمک لیے بدن کو تولتا ہوا نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا، جیسے وہ خود بھی اس دنیا میں ہونے سے انکار کرتا ہو۔ لمبے قد، سیاہ لباس اور پتلی مگر عجیب آنکھیں، وہ آنکھیں جن میں نہ شوق تھا، نہ طنز، نہ سوال، صرف سردی اور کرب۔ اس کی چال میں ایک ٹھہراؤ تھا، نہ تیز نہ سست، جیسے وقت کی رفتار خود اس کی مرضی سے بندھی ہو۔ سیرت اس وقت دالان میں کونے پر بیٹھی تھی، ایک خادمہ کی طرح نظریں جھکائے اپنے گھنگریالے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتی ہوئی۔ اس نے اس شخص کو دیکھا نہیں، مگر جیسے ہی اس کا سایہ اس کے قریب آیا، جیسے ہی قدموں کی آہٹ نے اس کے دل کو چھوا، ایک انجانا خوف اور تجسس اس کے اندر جاگ اٹھا۔ پھر ایک خاموش لمحہ، وہ لمحہ جب اس نے اپنا سرا حصہ سے اٹھایا اور نظریں اس اجنبی سے ملی تو وقت جیسے تھم گیا۔ اس کی آنکھیں سیرت کی آنکھوں سے ملتے ہی جیسے کسی درد کو پہچان گئی۔ اس میں نہ عام مردوں جیسی ہوس تھی، نہ تسلط، نہ طلب، وہ بس دیکھ رہا تھا گہرائی سے ٹھہر کر، جیسے برسوں سے کچھ کھویا ڈھونڈ رہا ہو، اب اچانک مل گیا ہو۔ سیرت کو لگا جیسے اس کے جسم کے کپکپاتے خول کے اندر موجود اس کی سچائی، اس کی معصومیت، اس کی پکار اس کی آنکھوں سے نکل کر اس شخص کے دل تک پہنچ گئی ہو، اور وہ جیسے سمجھ گیا۔ وہ اجنبی کچھ لمحے یوں ہی خاموش کھڑا رہا،
اس کے چہرے پر ایسا کرب تھا جو انسانوں کے حصے کا نہیں لگتا، جیسے وہ صدیوں کی تھکن اور صدیوں کی تنہائی لے کر آیا ہو۔ اس کے لب بند تھے مگر آنکھیں بول رہی تھی، میں تمہیں چھونے نہیں آیا، تمہیں جاننے آیا ہوں۔ سیرت کو لگا جیسے پہلی بار کوئی اسے انسان کے طور پر دیکھ رہا ہے، صرف جسم نہیں روح کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ کوٹھے کی مالکن بھی حیران تھی، وہ جو ہر گاہک کے ساتھ آنکھوں میں چمک دیکھتی تھی، اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار کہتی، بابو جی لڑکی اندر لے چلاؤں؟ نیا مال ہے، نرم نازک، بالکل پھول جیسی۔ مگر وہ شخص کچھ نہ بولا۔ اس نے ایک لمحہ مزید سیرت کو دیکھا، جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہو، جیسے کوئی قسم کھا رہا ہو کہ میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر چپ چاپ پلٹا، دروازے کی طرف چل دیا۔ سیرت کی آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ حیرت میں تھی کہ یہ کون تھا، کیوں آیا تھا، کیا اس نے مجھے محسوس کیا؟ کیوں وہ دوسروں کی طرح نہیں بولا، نہ ہنسا نہ بوسا دیا؟ کیوں وہ مجھے چھوئے بغیر گیا؟ سب سے بڑا سوال، کیوں جاتے جاتے میرے دل میں کچھ جگہ آ گیا؟ اس رات سیرت نے دیر تک نیند نہیں لی، کھڑکی سے آسمان کو تکتی رہی۔ اس کی دنیا میں پہلی بار کسی نے اس کی موجودگی محسوس کی۔ ایسا وجود آیا تھا جو اسے تولنے نہیں، چھونے نہیں، فقط دیکھنے اور شاید پہچاننے۔ وہ سوچتی رہی، دل میں عجیب لہر چلتی رہی، ایک خوف آس اور عجیب سی بے چینی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ شخص، وہ خاموش آنکھوں والا شخص انسان نہیں تھا، وہ کسی اور دنیا کا شہزادہ تھا جو انسانوں سے بدگمان ہو چکا تھا۔ مگر سیرت کی آنکھوں میں چھپی معصومیت نے اس کے دل کو چھو لیا۔ وہ شخص عیاش نہیں تھا، وہ برباد تھا، اور سیرت اس کی بربادی میں روشنی کی پہلی کرن تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج نکلا، کوٹھے کی کھڑکیاں کھلی اور روز کی طرح دیواروں سے لپٹے پردے ہٹائے گئے، مگر سیرت کی آنکھوں میں اب بھی رات کی نظر قید تھی، وہ سرد خاموش اجنبی نظر جو اسے چھوئے بغیر اس کے دل کے اندر تک اتری۔ اس کی نیند ٹوٹی، مگر دماغ نیند کی تہہ سے باہر نہیں آ سکا۔ وہ دیر تک کمرے کی چھت کو گھورتی رہی، جیسے وہ چہرہ اس چھت سے ابھر کر اسے پکار رہا ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شخص کون تھا، کیوں آیا تھا، بغیر کچھ کہے چلا گیا، کیوں اس کی خاموشی میں عجیب سا وعدہ چبھا محسوس ہو رہا تھا۔ دن کا پہلا پہر تھا جب کوٹھے کے دروازے پر دوبارہ وہی شخص آیا۔ اس بار اس کا چہرہ تھوڑا زیادہ سنجیدہ، مگر آنکھوں میں وہی ٹھہری گہرائی تھی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں چمڑے کی تھیلی تھی جو شاید سونے یا نقدی سے بری ہوئی تھی۔ دلبر بی بی کوٹھے کی مالک نے اسے اندر آنے دیا اور رسمی مسکراہٹ سے بولی، او بابو جی، آپ تو دل میں گر کر گئے ہماری بچی کے، ایسے توجہ میں نے پہلے کسی گاہک کی نہیں دیکھی۔ وہ مسکرایا نہیں، بس آہستہ سے بولا، مجھے وہ لڑکی خریدنی ابھی اسی وقت۔ دلبر بی بی کو جیسے کانوں میں یقین نہیں آیا۔ کیا مطلب خریدنی ہے؟ یہ بازار ہے بابو جی، راتیں خریدی جاتی ہے، زندگیاں نہیں۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آئی۔ میں خرید رہا ہوں، رات نہیں زندگی۔ پھر اس نے تھیلی میز پر رکھی اور سادہ لفظوں میں کہا، کتنی قیمت ہے اس کی؟ دلبر بی بی نے قہقہ لگایا جیسے کوئی کھیل ہو رہا ہو۔ لڑکی نہیں ہے، نازک گوری چٹی، ویسے تو 4-5 لاکھ کا مال ہے، مگر آپ جیسے بابو جی کے لیے بس 3 لاکھ دل سے دے رہی ہوں۔ اس نے بغیر کچھ تولے تھیلی اس کے سامنے رکھی اور کہا، لے لو، اب یہ لڑکی میری۔ دلبر بی بی نے گہری نظر سے اسے دیکھا، کچھ لمحے رکی۔ ایک بات بتاؤں بابو جی، آپ کی آنکھیں خطرناک ہیں، جنسی بھوک سے زیادہ گہری، لگتا ہے کچھ اور ہے آپ میں۔ شامیر خاموش رہا۔ دلبر بی بی نے ایک نوکرانی کو آواز دی، اوئی ریشما، وہ نئی والی کو تیار کر، بابو جی لے جا رہے ہیں۔ سیرت کو جیسے بتایا گیا اسے خریدا گیا۔ اس کے اندر خوف کی لہر دوڑی۔ اس نے پوچھنے کی کوشش کی، کہاں لے جا رہے ہیں، کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا تھیلا پکڑایا گیا جس میں اس کے کپڑے، ماں کی چھوٹی سی قرآن پاک کی جلد رکھی گئی۔ جب اسے سیڑھیوں سے نیچے لایا گیا تو ڈری سہمی قدم رکھتی رہی، جیسے موت کے دروازے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ شامیر نے اسے گاڑی میں بٹھایا، پورے راستے ایک لفظ نہ بولا۔ سیرت کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، ہر عمارت، گلی، ہر درخت اسے اجنبی لگا۔ دل میں ایک ہی دعا تھی، اے خدا، اگر یہ شخص بھی ویسا ہے تو مجھے اس سے پہلے مار ڈال۔ مگر شامیر کا رویہ عجیب تھا، نہ وہ قریب آیا، نہ سوال کیا، نہ آنکھوں میں کوئی چمک تھی، نہ زبان پر کوئی اشارہ۔ وہ بس گاڑی چلا رہا تھا جیسے کسی گہرے خیال میں ہو۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی ویران جگہ پر رکی۔ سامنے بہت بڑا سنسان محل نما عمارت کھڑی تھی، پرانی، خاموش مگر شاندار۔ سیرت نے گاڑی سے اترتے ہی چاروں طرف دیکھا، نہ کوئی انسان، نہ چرند پرند، نہ آواز، جیسے وقت بھی ٹھہر گیا ہو۔ محل کی دیواریں اینٹوں سے بھری پتھریلی اور دیواروں پر بیلیں چڑھی تھی۔ دروازہ لوہے کا بڑا گرد سے اٹا ہوا تھا۔ شامیر نے دروازہ کھولا اور سیرت کو اندر لے گیا۔ اندر کا منظر خواب جیسا تھا، نہ نوکر نہ خادمہ، بس خالی کمرے، پرانے فرنیچر، گرد آلود قالین،
مگر اس ویرانے میں بھی سکون تھا، جیسے کچھ چھپا ہوا یا کچھ دبا ہوا ہو۔ سیرت کو اوپر کی منزل کے بڑے سے کمرے میں لے جایا گیا۔ سادہ بستر، لکڑی کی میز، کھڑکی کے باہر جنگلوں کا نظارہ۔ شامیر نے کہا، یہ کمرہ تمہارا ہے؟ سیرت نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ اور آپ؟ شامیر نے جواب دیا، میں تمہارا مالک نہیں، محافظ ہوں، کم از کم جب تک تم خود کو سنبھال نہ لو۔ یہ جملہ سیرت نے پہلی بار حیرت انگیز انداز میں سنا۔ جس دنیا میں ہر شخص نے اسے بیچا، تولا، دھوکہ دیا، وہاں کوئی اسے محفوظ رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ شامیر خاموش رہا اور ایک جملہ بولا، بعض وجود ایسے ہوتے ہیں جو بیچے نہیں جاتے، صرف بچائے جاتے، اور تم انہی میں سے ہو۔ اس رات سیرت کو نیند نہ آئی۔ وہ بستر پر لیٹی، کھڑکی سے باہر چاند دیکھتی، دل میں کئی سوال لیے سوچتی رہی۔ کیا یہ جگہ میرا قید خانہ ہے یا پناہ گاہ؟ کیا یہ شخص سچ میں مختلف ہے یا محض ایک اور دھوکہ؟ سب سے بڑھ کر یہ خاموشی کیوں؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ شامیر انسان نہیں، جنات کی نسل سے تھا، طاقتور، عیاش اور دل شکست تھا، جس نے پہلی بار کسی انسان کو دیکھا اور چاہا، مگر بدنیت مقصد سے نہیں، بلکہ ایک نہ ختم ہونے والے درد سے، کیونکہ وہ خود بھی کہیں نہ کہیں سیرت جیسا قیدی تھا۔ سیرت کو سنسان محل میں آئے کئی دن گزر چکے تھے، مگر ہر گزرتا دن اس کے ذہن میں نیا سوال جنم دیتا۔ کوٹھے کی گندی گلیوں، شور شرابے، بے حس مردوں کی نظروں کو چھوڑ کر اس محل میں پہنچی تھی وہ، مگر یہاں ایک اور قسم کی خاموشی اس کا پیچھا کرتی۔ دیواریں کہہ کے نہیں سنتی، نہ کوئی آواز آتی، نہ دستک، جیسے وقت آ کر رک گیا ہو۔ سونے کے فریم والا پلنگ، مخملی پردے، نرم گدے، قیمتی لباس، چاندی کے برتنوں میں کھانا، سب کچھ تھا سوائے آزادی کے۔ اس کے لیے ایک نوجوان خادمہ مقرر تھی، جس کا نام ماریا تھا، اور وہ نرم لہجے میں بات کرتی، ہر وقت پاس رہتی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا خوف جھانکتا۔ ماریا کبھی زیادہ بولتی نہیں تھی۔ جب سیرت اس سے شامیر کے بارے میں سوال کرتی تو وہ نظر جھکاتی، بس اتنا کہتی، وہ سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں۔ سیرت یہ جملہ سمجھنے کی کوشش کرتی، کیا مطلب کچھ نہیں؟ جو شخص اتنا قیمتی محل رکھتا ہے، مجھے خرید کر یہاں لایا، کچھ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ سیرت ہر صبح محل کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، جہاں حد نظر تک جنگل، خاموشی، پرندوں کی آڑ میں چھپا سناٹا ہوتا، نہ بازار، نہ ہمسایہ، نہ کوئی راستہ، جیسے یہ جگہ دنیا سے کٹ کر الگ کہانی میں سانس لے رہی ہو۔ وہ سوچتی، کیا میں بچ گئی ہوں یا بس ایک قید سے نکل کر دوسری میں آ گئی؟ شامیر کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتی، کب آتا، کب جاتا، کہاں رہتا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ جب کبھی وہ دکھائی دیتا تو سایہ بن کر گزر جاتا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی نہیں تھی، صرف ایک گہرا اندیکھا کرب تھا جو سیرت کو ہر بار الجھاتا۔ وہ مردوں کی اس دنیا سے واقف ہو چکی تھی، جہاں ہر نگاہ ایک جسم کا سودا کرتی، مگر شامیر کی نگاہوں میں کچھ اور تھا، جیسے وہ اس کی روح کو جانچ رہا ہو، شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک رات جب بارش تھی، بجلی کی گرج محل کے چھتوں سے ٹکرائی۔ سیرت نے ماریا سے پوچھا، کیا یہاں سے کہیں باہر جا سکتے ہیں؟ ماریا نے نظر نیچی رکھتے جواب دیا، یہاں سے کوئی نہیں جاتا جب تک وہ نہ چاہے۔ وہ کون؟ شامیر۔ یہ سن کر سیرت کو ایک لمحے کو سانس لینا مشکل ہوا، تو گویا ابھی بھی قید میں تھی وہ۔ فرق اتنا تھا کہ زنجیریں نظر نہیں آتی، مگر وجود کو جکڑے رکھتی ہیں۔ وہ راتوں کو دیر تک جاگنے لگی، پرانی یادوں میں گم ماں کے لہجے کو یاد کر کے روتے۔ وہ لمحے یاد آتے جب اس کی ماں ہاتھوں سے سادہ چھپاتی کھاتی تھی، جب دھوپ میں کپڑے سکھاتی ماں کے گرد گھومتی۔ اب نہ وہ ماں تھی، نہ گھر، نہ بے فکری، اب تو صرف خاموشی، سناٹا اور عجیب تنہائی سے بھرا محل۔ شامیر کی خاموشی قید تھی۔ سیرت کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ جس شخص نے اتنی قیمت دے کر اسے خریدا ہے، اسے ایسے جانے کیوں نہیں دیتا؟ کیا وہ بھی کسی طوفان کا حصہ ہے یا پھر کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے؟ کئی بار سیرت نے اس کے سامنے سوال لانے کی ہمت کی، مگر شامیر کا وجود ایسا تھا جو زبان کی ہمت چھینتا۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی اور دنیا کی بات کرتی، ایسی دنیا جہاں لفظوں کی ضرورت نہیں، صرف خاموشی بولتی ہے۔ ایک دن سیرت نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ مجھے خرید کر قید کر دیا، نہ آزاد کیا، نہ چھوا۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کے لیے؟ شامیر خاموش رہا، جیسے لفظوں کے انتخاب میں الجھا، پھر آہستہ سے بولا، جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو لگا جیسے خود کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ سیرت نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم جسم سے قید تھی تو میں روح سے، تمہیں بیچا گیا اور مجھے زمانے نے جلاوت نہیں دی۔ تمہاری آنکھوں میں سوال تھا اور میری آنکھوں میں جواب ختم ہو چکے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور سیرت کو نئی الجھن میں چھوڑ گیا۔ وہ شخص کون تھا؟ کیا واقعی انسان تھا یا کچھ اور یہ محل کیا حقیقت ہے یا بس قید خانہ جو سونے کی دیواروں میں چھپا ہے؟ رات کو سیرت بستر پر لیٹے سوچتی، آزادی کیا صرف جسم کا آزاد ہونا ہے یا پھر روح کا بھی پرواز کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال اسے ہر روز تنگ کرتا، کیونکہ یہاں سب کچھ تھا مگر آزادی نہیں۔ ان دنوں سیرت اکثر تنہا رہنے لگی، محل کی ہر دیوار، ہر شے اسے پہچاننے لگی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دنیا عام نہیں،
ہوا میں عجیب گھمبیر خاموشی بسی تھی اور ہر رات جیسے کچھ چھپا ہوا آسمان سے زمین پر اترتا۔ وہ ماریا سے بار بار سوال کرتی مگر اس کے ہونٹوں پر تالے لگے رہتے، ہر جواب میں خاموشی، ہر نظر میں ڈر۔ اور شامیر جب بھی روز آتا مگر کچھ نہ کہتا، نہ قریب آتا، بس نظروں سے جیسے پہرا دیتا۔ سیرت کا دماغ سوالوں کے کانٹوں میں بھرا ہوا تھا اور انہی سوالوں کے ساتھ وہ ایک رات سو گئی۔ پھر خواب آیا۔ خواب ایسا نہیں جیسا روز دیکھتی، یہ خواب کربناک دھندلایا نہیں تھا، یہ روشن، صاف اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے خود کو ندی کے کنارے پایا، وہی ندی جہاں کبھی اپنی ماں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی، مگر اب صرف وہ تھی۔ اور اچانک پیچھے سے کسی نے آواز دی، سیرت! وہ پلٹی، وہی چہرہ سامنے تھا، ماں کا، جھریوں سے آزاد، نورانی، سکون سے بھرپور۔ سیرت نے لپک کر اسے گلے لگایا مگر اس کے جسم میں ٹھنڈک کی لہر دوڑی جیسے وہ وجود نہیں، لطیف سا عکس ہو۔ ماں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، جو تیرے ساتھ ہے انسان نہیں، مخلوق اور ہے، مگر تجھے نقصان نہیں دے گا، تیرا محافظ ہے، تیری تقدیر ہے، تجھے چھوئے گا نہیں لیکن دنیا کے طوفان سے بچائے گا۔ سیرت نے ہچکیوں سے پوچھا، کون ہے ماں؟ کون ہے وہ اور کیوں مجھے آزاد نہیں کرتا؟ ماں کی آنکھوں میں نمی گیر، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کی دنیا الگ ہے، اس کے اصول الگ، وہ تم سے عشق میں قید ہو چکے ہیں اور تم اس قید کا امتحان ہو۔ سیرت کے ہوش اڑ گئے، اس کی چیخ کے ساتھ وہ خواب ٹوٹ گیا۔ پسینے میں شرابور کانپتی بستر پر اٹھی، سانس پھولی، دل دھڑکتا، مگر خواب کی وہ باتیں اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ اسی دن کے بعد وہ شامیر کو نئے انداز سے دیکھنے لگی۔ اب اس کی خاموشی میں اسے خوف نہیں بلکہ ایک اور طرح کی گہرائی نظر آتی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی تو اسے لگتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہیں سکتا۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رات کے کسی پہر جب سیرت کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے جیسے بجلی برسنے والی ہو۔ محل کے نیچے کا باغ اندھیرے میں ڈوبا تھا، دور تک صرف خاموشی تھی۔ اچانک ہلکی روشنی باغ کے ایک کونے سے ابھری۔ سیرت نے چونک کر دیکھا، کوئی سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں کھڑکی سے ہٹ کر کمرے سے نکلی، سیڑھیوں سے نیچے اتری اور دبک کر باغ کی طرف بڑھی۔ پھولوں کی خوشبو اور نمی آلود زمین کے درمیان وہ ایک چھوٹے سے چبوترے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر سانس روک لی۔ شامیر وہاں کھڑا تھا، تنہا، ایک سیاہ چوغا پہنے اور آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے، مگر اس کا چہرہ انسان جیسا نہیں رہا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، نیلی گہری روشنی جیسے پتھر سے نکلتی۔ اس کے ہاتھوں کے گرد دھواں سا تھا اور آسمان سے بجلی جیسے اس کے جسم سے کھیل رہی ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ شامیر نے آنکھیں بند کی اور لمحے میں اس کے پیچھے سے دو پر نکلے، بڑے چمکتے جیسے چاندنی کے دھوئیں کا مرکب ہوں۔ سیرت کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اگلے لمحے وہ فضا میں بلند ہونے لگا، آہستہ آہستہ، بغیر کسی آلہ یا پر کے، محض اپنی طاقت سے، اور وہ اوپر جا کر کچھ کہنے لگا، کچھ پڑھنے لگا، ایسی زبان میں جو سیرت نے کبھی نہیں سنی تھی، نہ عربی، نہ فارسی، نہ اردو، ایک اور جہان کی زبان۔ اور پھر آسمان گر جا، تیز زوردار آواز سے، اور سیرت کے اندر کی دنیا جیسے پھٹ گئی۔ وہ جلدی پیچھے ہٹی، کانپتے قدموں سے واپس کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ اس کی سانسیں بے قابو، دل دھڑکتا، آنکھیں بھری۔ اب سچ اس کے سامنے تھا، شامیر انسان نہیں، وہ دیگر مخلوق تھا، مگر اس نے کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اسے چھوا تک نہیں، بس اسے قید میں رکھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ سیرت کی روح اب ایک اور سفر پر تھی۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں رہی بلکہ ایک ایسی مخلوق کے سامنے کھڑی تھی جو اپنی فطرت سے بغاوت کر کے اسے بچا رہا تھا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے بلکہ یہ تھا کہ وہ کیوں ہے۔ سیرت، آج میں وہ کہنے آیا ہوں جو صدیوں سے کسی انسان کو نہیں کہا۔ تم چاہو تو جھٹلا سکتی ہو، تمہارے قدم پیچھے ہٹے تو روکوں گا نہیں، مگر سن لو، سچ وہ ہوتا جو کسی کمرے میں بند نہیں رہتا، خود دروازہ توڑ کر باہر آتا ہے۔ تمہیں لگا ہوگا کہ تمہیں خرید کر یہاں لایا، کیونکہ میں بھی انہی مردوں میں سے ہوں جو جسم سے محبت کا دعویٰ کرتے مگر روح سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں لگا ہوگا یہ محل، لباس، خاموشی، سب ایک عیاش مرد کی ہوس کا قلعہ ہے، مگر نہیں سیرت، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھے۔ میں وہ ہوں جو خود کو بھول گیا تھا۔ میں انسان نہیں، جنات کی دنیا سے ہوں، شاہی خون، بادشاہوں کا وارث، ہزاروں برس کا جان نشین، مگر دل سے تنہا اور روح سے زخمی۔ میرے باپ نے مجھے طاقت دی، علم دیا، اختیار دیا، مگر محبت میں وہ نہ دے پایا جو نہ لے سکا۔ جنات کی دنیا میں محبت کمزوری مانی جاتی ہے اور انسانوں کی دنیا میں وہ تجارت۔ تمہاری دنیا میں تمہیں بیچا گیا ایک کوٹھے پر، ایک قیمت پر، ایک جسم سمجھ کر، اور میری دنیا میں مجھے انسانوں نے دھوکہ دیا۔ میں نے تمہاری دنیا کو دیکھا، سنا، محسوس کیا۔ میں نے چاہا کہ انسانوں سے رشتہ جوڑوں، ان کے دکھ بانٹوں، ان کے زخم بھروں، مگر انہوں نے مجھے چاہا ہی کب؟ میرے وجود سے ڈرے، میرے راز بیچے اور دل چیر کر رکھا۔ ایک بار برسوں پہلے انسانی لڑکی کو بچایا، وہ بھی تمہاری طرح معصوم، مجبور، دنیا کی ماری،
میں نے اسے پاس رکھا، دست درازی نہ کی، اسے عزت دی، مگر ایک دن وہی لڑکی میرا راز لے کر عامل کے پاس گئی۔ ہر زخم، میرا ہر دعا، ہر خاموشی اس نے ایک قیمت پر بیچی۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ انسانوں سے دور رہوں گا، نہ کسی کو اپناؤں گا، نہ دیکھوں گا۔ مگر پھر تمہیں دیکھا سیرت، اس شام کوٹھے کے کونے میں سہمے تم ماں کی یاد میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں وہی دعا تھی جو میں صدیوں سے سننا چاہتا تھا۔ تمہیں خریدنے نہیں، بچانے آیا تھا۔ تمہارا جسم درندوں کے لیے قیمت تھا، مگر تمہاری روح میرے لیے آئینہ بن گئی۔ تم میں مجھے میرا اپنا عکس نظر آیا۔ تم بھی دھوکہ کھا چکی بے یار و مددگار تھی۔ تم بھی سننا چاہتی تھی کہ قصوروار نہیں ہو۔ یہ محل قید ہے، مگر ہاں ایک محفوظ قید۔ تمہیں آزاد کر سکتا ہوں آج بھی، مگر سچ یہ ہے کہ تم جاؤ گی تو دنیا تمہیں پھر وہی سمجھے گی جو تم کبھی بنائی گئی تھی، جو تم ہو نہیں۔ میرے ہاتھ میں اختیار ہے، مگر تم پر نہیں۔ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اگر ایسا کیا تو میں وہ بن جاؤں گا جس سے تم بھاگ آئی۔ میری نسل میں ہم جب کسی انسان کو چاہنے لگے تو ہمارا وجود بدلنے لگتا ہے، طاقت کم ہونے لگتی ہے، اور ہمیں دو انتخاب دیے جاتے ہیں، یا اسے بھول جاؤ یا ہمیشہ کے لیے اپنا آپ چھوڑو۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں سیرت، نہ تمہیں چھوا، نہ بوسہ دیا، نہ اپنی دنیا دکھائی، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم بھی مجھ سے ڈر جاؤ گی۔ مگر اب جب تم نے اپنی آنکھوں سے مجھے آسمان پر اڑتے دیکھا، جب تم نے میری حقیقت کی جھلک پائی، تو میں مزید چھپ نہیں سکتا۔ میں جن ہوں، تمہارے لیے انسان بننے کو تیار۔ میں وہ عہد کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری ماں نے تمہیں کبھی نہیں دیا، تمہارے باپ کے سائے نے تم سے چھینا۔ میں وہ نہیں جو تمہیں قیمت دے کر لایا، میں وہ ہوں جو تمہیں قیمت سے اوپر سمجھتا۔ اگر تم آج بھی جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میرے دروازے کھلے ہیں، مگر اگر رک جاؤ تو شاید میری دنیا میں پہلی بار روشنی ہو۔ میں شامیر ہوں، جنات کی دنیا کا شہزادہ، مگر تمہاری خاموشی کا سپاہی۔ تمہیں چھوئے بغیر حفاظت کر سکتا ہوں، تمہیں قید میں رکھے بغیر تمہارے گرد حصار باندھ سکتا ہوں۔ میرا عشق تمہارے لمس کا محتاج نہیں، میرا عشق تمہارے درد کا ہمراز ہے۔ یہ داستان کوٹھے کے اندھیرے کمروں سے نکل کر محل کی نیم روشنی میں آ چکی تھی، جہاں جسم نہیں دل بولنے لگے۔ سیرت کے لیے شامیر صرف قید کرنے والا شخص نہیں رہا، اس کے جنات ہونے کی سچائی سن کر، اس کی آنکھوں میں چھپی اذیت کو جان کر، سب سے بڑھ کر اس کی خاموشی حفاظت کو محسوس کر کے، سیرت کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہونے لگا جو خود اس کے لیے اجنبی تھا۔ اب وہ دن صرف گزارنے نہیں، رہنے لگی تھی، جیسے دل نے ایک نئی گواہی دی ہو کہ یہ جگہ تمہاری، یہ شخص تمہارا ہے۔ شامیر بدستر کم گو تھا، لیکن اس کی خاموشیوں کا مطلب سیرت سمجھنے لگی تھی۔ وہ رات دیر تک محل کی طویل راہداریوں میں خاموش چلتا تو سیرت جانتی تھی کہ وہ کسی فکر میں گم ہے۔ کوٹھی سے باہر دیکھتا تو سیرت اس کے پاس آ کر دھیرے سے کہتی، بارش آنے والی ہے کیا؟ وہ بغیر جواب دیے محض سر ہلاتا۔ اس کی باتیں کم تھیں، مگر محسوسات کی زبان دن بدن گہری ہونے لگی۔ سیرت نے محل آ کر پہلی بار اپنے لیے کچھ کرنا چھوڑا اور کسی دوسرے کے لیے جینا سیکھا۔ ایک دن صبح سویرے اٹھی، کچن میں گئی جہاں کئی سالوں سے چولہا جلایا نہیں گیا۔ وہ خود ہاتھ سے دودھ گرم کیا۔ ماریا نے پوچھا، بی بی جی آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ سیرت نے صرف اتنا کہا، وہ میٹھا دودھ پینے کی بات کرتا تھا، آج دل چاہا اسے بناؤں۔ وہ دودھ کپ میں ڈال لائی، دروازے پر دستک دی اور شامیر کو حیرت میں ڈالا۔ یہ تم نے خود بنایا؟ سیرت نے جھجکتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو روز بناؤں گی۔ وہ دودھ پینے لگا تو سیرت نے پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی جو کسی انسان کی محبت سے جنم لیتی ہے، وہ مسکراہٹ جس میں شکر، حیرانی اور دل کی نرمی چھپی ہو۔ پھر سیرت کو یاد آیا کہ ماں اس کے لیے اکثر سوجی کا حلوہ بناتی، نرمی سے بھرا، خوشبو سے مہکتا، اس میں ماں کا لمس بسا ہوتا۔ اس دن اس نے وہی حلوہ شامیر کے لیے بنایا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگا، آدھے چمچ پر رک گیا۔ یہ خوشبو مانوس ہے، سیرت بولی، یہ ماں کی دعا جیسا ہوتا ہے، شاید آپ کے بچپن کی کوئی یاد۔ اور شامیر کے چہرے پر وہ کیفیت ابھری جو انسانوں میں صدیوں کی محرومی کے بعد آتی ہے، جیسے کسی خزانے کا دروازہ کھل گیا ہو۔ وقت کے ساتھ سیرت اب شامیر کے درد کو بھی سمجھنے لگی۔ وہ جب کسی فکر میں ہوتا، اس کا ماتھا بہوں کے درمیان سلوٹوں سے بھر جاتا تو سیرت دبے قدموں اس کے پیچھے جا کر کہتی، سر دباؤں؟ شامیر کہتا، نہیں میں ٹھیک ہوں، مگر سیرت پھر بھی نرمی سے اس کی کنپٹیوں پر انگلی پھیرنے لگتی۔ اس کے لمس میں کوئی مطالبہ نہ ہوتا، نہ کوئی لالچ، صرف اپنائیت ہوتی۔ یہی وہ جذبہ تھا جس سے شامیر صدیوں سے محروم تھا۔ ایک بار وہ اس کے پیچھے آ کر رک گئی اور سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں آپ اکیلے اور میں بھی، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کی تنہائی بانٹیں؟ یہ لفظ معمولی مگر شامیر کے لیے ایسے تھے جیسے کوئی اندھے کی زبان میں دل پر دستک دے رہا ہو۔ کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے اس کی خاموشی بدلی، اس میں رکا ہوا شکر جھلکنے لگا۔ دونوں ساتھ بیٹھتے مگر بات نہ کرتے، سیرت کتاب پڑھتی، شامیر آسمان کی طرف دیکھتا، پھر دونوں ایک دوسرے کو بنا دیکھے ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ سیرت نے محل کو بھی سنوارنا شروع کیا، باغ میں پانی دیتی، پردے صاف کرتی، خوشبو لگاتی۔
اس کا کہنا تھا کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہمارا ہے، مجھے صاف خوشبودار جگہوں میں سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھار وہ دونوں رات کو چھت پر بیٹھتے، سیرت اپنی ماں کی باتیں کرتی اور شامیر آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں گم ہو جاتا۔ اس کا کہنا تھا، تم بولتی ہو تو میری دنیا کی چیخیں تھمتی ہیں، تم مسکراتی ہو تو صدیوں کا اندھیرا روشن ہو جاتا ہے۔ سیرت کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ یہ رشتہ جسمانی نہیں بلکہ دل سے بندھا ہے۔ یہ وہ تعلق تھا جس میں لمس نہیں مگر قرب تھا، دھڑکنیں الگ تھی مگر رفتار ایک جیسی ہو گئی۔ سیرت صرف قیدی نہیں تھی، وہ اس محل کی روح بن چکی تھی، اور شامیر جن زیادہ نہیں ایسا مرد بن گیا جو محبت کو صرف لینا نہیں دینا بھی جانتا تھا۔ صبح کے نرم اجالے میں جب سیرت کی محل کی بالکنی میں کھڑی سورج کو وہ دیکھ رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں سکون بھی تھا اور بے چینی بھی۔ وہ آزاد تھی، ہاں بالکل، اب وہ قید نہیں تھی۔ شامیر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، تم جا سکتی ہو سیرت، کوئی زبردستی نہیں، یہ دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، مگر اگر کبھی دل چاہے تو واپس لوٹ آنا، تمہارا یہ گھر تمہارا منتظر ہوگا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں قید کا اشارہ نہیں، بس ایک ایسا مان تھا جو صدیوں سے صرف خلوص پر ٹکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ نہیں تھامتا مگر اس کے دل کو تھامے رکھتا۔ سیرت نے اپنے دل میں جھانکا، وہاں ایک خوف اب بھی زندہ تھا، باہر کی دنیا، وہی دنیا جس نے اسے بیچا، جس نے اس کے چیخوں کو سنا تک نہیں، جس نے اسے کبھی انسان نہیں بس سامان سمجھا۔ مگر اس بار وہ وہی سیرت نہیں تھی، نہ وہ 14 سال کی سہمی ہوئی بچی تھی، نہ وہ کوٹھے پر سہم کر بیٹھی لاچار جان، بلکہ وہ ایک عورت تھی جو دکھ کے دائرے سے نکل کر محبت کے نور میں پروان چڑھی۔ اس نے واپسی کا فیصلہ کیا لیکن تنہا نہیں۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو سورج عین سر پر تھا، لوگوں نے پہچانا یہ وہی لڑکی ہے جو کئی سال پہلے اچانک غائب ہو گئی، مگر اس کی چال میں اب لرزش نہیں، آنکھوں میں نمی نہیں، اور جسم پر غربت کا نشان نہیں تھا۔ وہ اتر کر چپ چاپ باپ کی زمین کی طرف بڑھی، وہی زمین جو چچا نے بیچ ڈالی اور قرض کے نام پر سب کچھ ہضم کیا۔ شامیر اس کے ساتھ تھا، سادہ لباس میں، عام انسانوں کی طرح، مگر اس کے چہرے پر وہ دبدبا تھا، وہ سکون کہ گاؤں کے سردار بھی نظریں جھکائیں۔ لوگوں نے سوال کیا، افواہیں پھیلائیں، یہ لڑکی واپس کیسے آئی؟ مرد کون ہے اس کے ساتھ؟ یہ تو چچا کے ہی ہاتھ بیچی گئی تھی۔ مگر سیرت نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے کچہری گئی، دستاویزات نکلوائی، وکیل سے ملی، چچی کے جعلی کاغذات عدالت میں جمع کروائے۔ جنزاد شامیر ہر پیشی پر اس کے ساتھ ہوتا، خاموش مگر موجود۔ چچا چچی گھبرا گئے، اب وہ پہلے جیسے با اختیار نہیں تھے، شہر والوں کے سامنے بدنام ہونے لگے تھے۔ سیرت کی گواہی، کچھ پرانے ثبوت اور گاؤں کی نئی سرداروں کی حمایت نے ان کے ظلم کا پردہ فاش کر دیا۔ وہی زبان جو کبھی کہتی یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری بچی تھی، آج شرمندگی سے چپ تھے۔ عدالت نے حکم دیا زمین واپس کر دی جائے، چچا چچی کو دھوکہ دہی کی سزا سنائی جائے۔ شامیر نے جو اس وقت تک صرف میر صاحب کہلاتا تھا سب کے سامنے کہا، میں ان سے بدلہ لینے نہیں آیا، میں صرف انصاف چاہتا ہوں، سیرت کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ پھر وہ چچا کی طرف دیکھ کر صرف اتنا بولا، جو بیٹیاں بیچتے ہیں زندگی بھر بکتے ہیں۔ چچی نے نظر اٹھا کر سیرت کو دیکھا، وہی سیرت جو کبھی باورچی خانے میں برتن دھوتی، سفید کپڑوں میں باوقار سر اٹھائے کھڑی تھی۔ لوگ کہتے وہ دونوں بعد میں اسی گاؤں میں رہ گئے، نہ کسی نے ان کا رشتہ دیکھا، نہ ان کے بیٹے بیٹیوں نے۔ ان کے چہرے پر وہ غرور باقی نہ رہا، اور جب کبھی کسی ماں کو بیٹی سے بدسلوکی کرتے دیکھا جاتا، لوگ کہتے چچا چچی جیسے مت بنو، ان کا انجام دیکھو۔ سیرت وہ زمین دوبارہ آباد نہیں کر سکی، اس نے وہ زمین کسی غریب بیوہ کو دے دی جو اپنے بچوں کے لیے چھت مانگ رہی تھی۔ واپسی پر جب وہ محل پہنچی تو شامیر دروازے پر منتظر تھا، وہی مسکراہٹ، سکون۔ سیرت خاموشی سے اس کے سامنے رکی اور آہستہ سے بولی، میں چلی گئی تھی کیونکہ جانا میرا حق تھا، واپس آئی ہوں کیونکہ لوٹنا میرا فیصلہ ہے۔ شامیر کی آنکھوں میں روشنی چھائی اور اس نے پہلی بار آہستہ سے کہا، خوش آمدید سیرت، اب یہ صرف میرا نہیں ہمارا محل ہے۔ باغ میں ہلکی خوشبو پھیلی تھی، چمیلی کے پھولوں کی، جسے فضا نے خود جیسے ان کی بات سن لی ہو۔ سیرت آہستہ آہستہ محل کی راہداریوں سے گزرتی چھت کی جانب بڑھ رہی تھی، وہی چھت جہاں کبھی وہ اور شامیر خاموش بیٹھا کرتے تھے۔ آسمان تک تھے جن کے بیچ کوئی لفظ نہ ہوتے، صرف احساسات۔ آج پھر وہ وہاں تھی، مگر اس بار مختلف۔ وہ کوئی قیدی نہیں، نہ ہی مہمان، نہ ہی کوئی ایسی لڑکی جو کسی اور کے فیصلوں کے تابع ہو۔ وہ خود اپنے فیصلے کی مالک تھی۔ دنیا نے اسے سکھا دیا تھا کہ درد کا علاج کسی اور کی گود میں نہیں، اپنی پہچان میں ہوتا ہے، اور شامیر وہ شخص تھا جس نے اسے پہچاننے کا حق دیا تھا، بغیر کسی قیمت، بغیر کسی توقع کے۔ شامیر چھت کے کونے پر کھڑا، سفید لباس میں، نگاہیں دور پہاڑوں سے لپٹی دھند میں اٹکی تھی۔ سیرت نے قدموں کی آہٹ سے اس کی تنہائی توڑی، وہ مڑا اور جیسے وقت نے پلکیں جھپکنا بند کر دی۔ سیرت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پرسکون، مضبوط اور سنبھلی ہوئی۔
میں واپس آ گئی ہوں، اس نے نرمی سے کہا، کیونکہ پہلی بار کسی نے میرے جسم سے پہلے میری روح کو چھوا۔ تم نے مجھے عزت دی، وہ عزت جو میرے خون کے رشتوں نے چھین لی تھی۔ تم نے مجھے پناہ دی جب دنیا کے رشتوں نے مجھے بیچ دیا، اور تم نے مجھے اختیار دیا جب میں خود اپنے فیصلے کرنے سے محروم تھی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، اس کے چہرے پر کئی صدیوں کی تھکن تھی اور صدیوں کا سکون۔ سیرت اس کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، تم نے میرے جسم نہیں میری روح کو بچایا۔ یہ محبت ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بطور کنیز نہیں، بطور ساتھی۔ شامیر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلی بار انسان نہیں، عشق کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ایسی آنکھوں سے جن میں نہ ہوس تھی، نہ لالچ، نہ جیتنے کا جنون، نہ کھونے کا خوف، بس خالص، خاموش، مکمل عشق۔ اس نے آگے بڑھ کر بغیر چھوئے بس نظریں جھکائی جیسے سجدہ کیا، پھر دھیرے سے بولا، تم لوٹ آئی تو محل میں روشنی لوٹی۔ تم اب میرے عرش کا تاج نہیں، دل کا فیصلہ ہو۔ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں، چاہے زمین پر رہو یا آسمان کے بیچ، جہاں بھی ہو میری دعا بنو۔ تب سیرت نے ہاتھ آگے بڑھایا اور شامیر نے وہ ہاتھ تھاما، نہ شہزادگی کے غرور سے، نہ طاقت کے زوم سے، بلکہ ایک ساتھی کی عاجزی سے۔ دونوں محل کی چھت پر کھڑے رہے، آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے ان کے قصے سننے کو بےتاب تھے۔ عشق مکمل ہو چکا تھا، بغیر جسم کی بندشوں کے، بغیر وقت کی قید کے، صرف ایک سچے احساس کے لمس سے، اور وہ لمس اب ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان سانس لینے لگا۔